اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے محاکات۔ محاکات کے لغوی معنی، محاکات کے اصطلاحی معنی، محاکات کے معنی، مفہوم اور وضاحت، اور اس کے شعری مثال کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ محاکات محاکات کو انگریزی میں پکچرسکیو امیجری کہتے ہیں۔ یہ ایک شعری اصطلاح ہے، کسی چیز، حالت یا کیفیت کا اس طرح بیان کہ اس کی تصویر سننے پڑھنے والے کی آنکھوں میں پھر جائے، محاکات ہے۔ مصور بھی بعض اوقات ایسی تصویر بنا دیتا ہے کہ اس کے جذبات و کیفیات جھلکتے ہیں۔ مانی نے انگوروں کا ایک گچھا اس فنکاری سے بنایا تھا کہ طوطے اور چڑیا اس پر چونچیں مارتے تھے۔ اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو پوری منظر کشی جو ہے اس واقعے کی ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو کام نثر میں خاکہ نگاری کرتی ہے وہی کام شاعری میں محاکات کرتا ہے، یعنی کسی بھی واقعے کی منظر کشی شعری شکل میں کرنا محاکات کہلاتا ہے۔ محاکات کی تعریف۔ محاکات سے مراد کسی چیز، حالت، منظر وغیرہ کو اس طرح بیان کرنا کہ سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اس کی عمدہ تصویر بن سکے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: مڑ کر جو میں نے دیکھا امید مر چکی تھی، پٹڑی چمک رہی تھی، گاڑی گزر چکی تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ اسٹیشن کا پورا منظر اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کام نثر میں خاکہ نگاری کرتی ہے وہی کام شاعری میں محاکات کرتی ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے: ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر اداسی بال کھولے کھڑی ہے۔ تو اس شعر میں دیکھیں اداسی کو کسی انسان سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی بال کھولے کھڑی ہے، کسی انسان کے بال کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس شعر میں۔ تو ایسی منظر کشی کرنا کہ وہ تصویر انسان کے سامنے نظر آئے۔ محاکات کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی آپس میں بات چیت کرنا، باہم حکایت کرنا، کسی کے قول و فعل کی نقل کرنا، نقالی، باہم داستان گو۔ لیکن اگر اس کی تعریف کی جائے کہ محاکات کیا ہے، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، تو سمجھنے اور آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کام نثر میں خاکہ نگاری کرتا ہے وہی کام شاعری میں شاعر محاکات کے ذریعے سر انجام دیتا ہے۔ غم، حیرت، خوشی، غصہ، نفرت، اضطجاب، تفکر، بے تابی جیسے مجرد جذبات کو لفظوں کے ذریعے تصویر بنا دینا محاکاتی قوت کا کام ہے۔ محاکات کو منظر کشی یا امیجری بھی کہتے ہیں۔ شبلی کا خیال ہے کہ شاعری دو چیزوں، تخیل اور محاکات کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی شاعری میں کسی واقعے، منظر یا امر کی تصویر کشی یا منظر کشی کرنا محاکات کہلاتا ہے۔ شاعری میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ تصویر یا وہ منظر آنکھوں کے سامنے آئے، جیسے عابد صاحب کا یہ شعر ملاحظہ ہو کہ دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ شعر سے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور چہرے پر ان آنسوؤں کے نقش نگاری کے ذہن میں آ جاتی ہیں جیسے کوئی اس کے سامنے ہو۔ ایک اور شعر ملاحظہ ہو: ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، میرے پاس آ کے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔